أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قرآن کریم کی یہ مبارک سورۃ المجادلہ کی آخری آیات کریمہ ہیں. ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے ماقبل میں جو مضمون بیان فرمایا تھا اس میں منافقین کے حالات پر بات ہوئی تھی. منافقین کیا ہیں کہ ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر باطنی اعتبار سے اسلام سے بیزاری، اسلام سے نفرت اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اور ان کی دوستیاں اور ان کی ہمدردیاں اور ان کا جو دلی تعلق تھا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ تھا. اسلام کو اور مسلمانوں کو موقع بہ موقع نقصان پہنچانے کے در پر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بیان کیا کہ منافق لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اس غلط طریقہ کار کو اختیار کیا جس کی بنیاد پر وہ شیطان کے دوست بن گئے، شیطان ان پر قابو پا گیا، شیطان غالب آ گیا، نتیجتاً وہ اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے، وہ شیطان کے گروہ میں چلے گئے، اور جیسے شیطان ناکام ہوگا شیطان کا گروہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوگا. اب یہ جو آگے والی آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حالات کو بیان فرمایا. چنانچہ فرمایا کہ لا تجد قوما، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب تو نہیں پائے گا کسی ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ اس بندے سے محبت کا تعلق رکھیں، دوستی کا تعلق رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیزاری یا دشمنی کا تعلق رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ اگرچہ وہ جو مخالف ہیں، جو دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے والد ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. اس بات میں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اس بات کی عملی تفسیر یا عملی تصویر جو ہے وہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات بالکل اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہیں. گویا کہ اس آیت مبارکہ میں حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ایمان والوں کی دوستی، ایمان والوں کا تعلق، ایمان والوں کا قلبی تعلق، ایمان والوں کی ہمدردی، ایمان والوں کا جتنا بھی زور ہے وہ سارا کا سارا اس بات پر لگے گا کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں بہتر سوچ کو اپنائیں گے. ایمان والا ایمان والے کا خیر خواہ ہوگا، ایمان والا ایمان والے سے تعلق قائم کرے گا، ایمان والا کسی غیر ایمان والے سے تعلق قائم نہیں کرے گا. جو غیر ایمان والا ہے وہ غیر مسلم کہلائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہلائے گا، یا وہ دین اسلام کا دشمن کہلائے گا. مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایمان اور ان کا یوم آخرت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن کی دوستی اور تعلق بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ ایمان والا کہلائے گا. اگر منہ سے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتا ہے لیکن دلی طور پر ہمدردیاں اور تعلقات غیر مسلموں سے ہیں، ایسے بندے کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس بندے کو یقین کی دولت حاصل ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر ایمان والا ہے، ایمان والے کے مقابلے میں اس کا بیٹا آ جاتا ہے تو بیٹے سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ بیٹا غیر مسلم ہے. اگر والد آ جاتا ہے تو والد سے محبت ہوتی ہے، لیکن والد چونکہ غیر مسلم ہے، یا اس کے بھائی آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنا بھائی سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے، یا خاندان آ جاتا ہے تو خاندان سے محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے. اس بنیاد پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت نہیں پائی جائے گی. اس آیت کریمہ پر 100% اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی
ان حضرات نے واقعتاً اس بات کو اپنے انداز سے یا اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقین کا سردار تھا، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن حقیقتاً دلی اعتبار سے اسلام سے بیزار اور مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کا یہ حصہ ہوتا تھا یا سرغنہ ہوتا تھا۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، وہ پکے اور سچے مخلص ایمان والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک مرتبہ لگی ہوئی تھی، تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا حضرت عبداللہ جو مسلمان تھے سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان، سرکار کو کسی نے پانی لا کر دیا، سرکار نے وہ پانی پیا تو سارا کا سارا پی گئے، یعنی گلاس خالی ہو گیا، یا وہ جو اپنا جو پیالہ تھا وہ خالی ہو گیا۔ تو یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کا بچا ہوا کچھ تھوڑا بہت پانی مل جاتا، میں جا کر اپنے منافق باپ کو پلا دیتا، ممکن ہے کہ آپ کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پانی کا پیالہ منگوایا اور باقاعدہ ان کی تمنا کے مطابق پانی تھوڑا سا پی کر باقی ماندہ پانی چھوڑا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو دیا کہ جائیے اپنے والد کو پیش کر دیجئے۔ اب جب یہ بیٹا اپنے والد کے لیے پانی لے کر گیا اور کہا کہ یہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے، آپ اس پانی کو پی لیں، برکت بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر جو شکوک و شبہات اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کو دور کر دے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اتنا بڑا ذلیل انسان تھا، اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے کہا کہ اس پانی سے بہتر تھا اگر تو اپنی ماں کا پیشاب میرے لیے لے آتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس بدبخت نے یہ بات کہی، حضرت عبداللہ چونکہ پکے ٹھکے خالص مسلمان تھے، فوراً غصے میں آ گئے کہ اس نے اتنی گندی بات کر دی اور سرکار کا جو جھوٹا ہے تبرک ہے اس کو جھٹلایا ہے۔ تو وہ فوراً سرکار کے پاس گئے اور کہا کہ حضور اس میرے باپ نے گالی بھی دی اور اس قسم کے کلمات بھی کہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں ابھی جا کر میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ سر مت اڑائیے گا۔ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ کا ایمان، چونکہ اگرچہ وہ والد ہے لیکن ایمان کی وجہ سے اس سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس بنیاد پر اس آیت پر عمل کا تقاضا یہی تھا کہ جو اسلام سے دور ہے اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ غزوہ بنی المصطلق، وہ غزوہ جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس غزوے کے اندر موجود تھا۔ جب یہ بات پھیلی تو بات پھیلانے والا بھی یہی بدبخت تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو ذلیل ہوگا عزت دار اس کو نکال باہر کریں گے۔ اس بدبخت کا ارادہ مسلمانوں کو ذلیل کہنے کا تھا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آ رہی تھی۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ کو جن کے بیٹے تھے ان کو پتہ چلا اس نے اس قسم کے کلمات کہے ہیں، تو فوراً تلوار لے کر وہ مدینہ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جب تک تم اپنی بات سے منکر نہیں ہوگے، جب تک تم معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ تو جب تلوار لے کر بیٹا کھڑا ہو تو صورت میں ظاہر ہے کہ جان بچانا تو ہے۔ اس بنیاد پر نہ صرف یہ کہ اس نے اقرار کیا کہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور ہم ہی ذلیل ہیں، اور جب تک سرکار نے اجازت نہ دی حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ ایمان کا تقاضا اور اس آیت پر عمل کا تقاضا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، وہ فرماتے ہیں خود اپنا واقعہ کہ ایمان کے قبول کر لینے کے بعد ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا حضرت بدر کی لڑائی میں آپ اتنی مرتبہ میرے سامنے آئے، میں چاہتا تو آپ پر حملہ کر سکتا تھا لیکن صرف اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں کبھی بھی تیرا لحاظ نہ کرتا، کیونکہ ہمارا اور تمہارا رشتہ جو ہے وہ ایمانیات یا دینیات کی بنیاد پر ہے۔ باقی باپ بیٹے کا رشتہ ایمان کے آ جانے کے بعد پھر کوئی امید نہیں رکھتا۔ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اگرچہ مشرک تھے لیکن یہ شر پسند نہیں تھے، ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد، بالکل بڑھاپا تھا اور نابینا ہو چکے تھے۔
انہوں نے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کو گالی دے دی تھی۔ ابوبکر صدیق نے اتنے زور کا تماچا ان کے منہ پر مارا کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ پھر آ کر سرکار کو بتلایا کہ حضور میرے والد نے آپ کو گالی دی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا آئندہ کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا کہ واقعتاً ہمارا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ ہماری جو محبت ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں گی؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گی۔ بھلے غیر مسلم کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو جائے، بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اٹھا کر حضرات صحابہ کرام کے حالات کو، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا؟ ابو عبیدہ بن الجراح بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ مصعب بن عمیر بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کفر کی وجہ سے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا۔ گویا کہ عملی تصویر بیان کی حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ جو خدا کا نہیں، جو خدا کے رسول کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور میری اور آپ کی جو یاریاں ہیں، وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ دن بھر ہم انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، دن بھر ہم انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، مساجد میں انڈیا کے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں اور باقاعدہ نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور ان کے بارے میں نفرت آمیز چیزیں وہ اپنا بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر انڈیا کی ثقافت موجود ہے؟ ہماری بہن بیٹی شادی بیاہ کے اندر سنت والا لباس کبھی بھی نہیں پہنتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر غمی ہو یا خوشی ہو، وہ تمام کے تمام معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگرچہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، پر دل ہمارا ان کے ساتھ ہے، ان کی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات کے اندر وہ افادیت نہیں ہے، وہ اثرات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شہر کے اندر جو ہے نا، گاڑیوں کے اوپر انڈیا مرد آباد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ، اور اسی گاڑی کے اندر انڈین گانا لگا ہوتا ہے۔ اسی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ، اس کا لبادہ دیکھ لیں، وہ آپ کو انڈیا کے لوگوں کا لگے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمانیات کے باوجود اس کیفیت کا ہونا، کہا جائے گا کہ یقین کے اعتبار سے کمی ہے، یقین کے اعتبار سے کمی ہے۔ اگر یقین کے اعتبار سے وہ ہوتا تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے دکھایا کہ لا تجد قوما، ایسا بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تو موٹی سی بات کہہ دی نا، تو صحابہ نے پھر اس بات کو کر کے دکھایا، تو اللہ نے بھی ان کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مطلب ایمان کو بنیاد بنا کر اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ جب مضبوط کر دیں تو پھر کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ ہمارے دلوں میں ایمان تو ہے پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بندے نے طوطا پالا، طوطے کو کلمہ سکھا دیا، ٹھیک ہے، سارا دن طوطا کلمہ پڑھتا اور وہ بندہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو یہ گھر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک دن پنجرہ کھلا رہ گیا، بلی آئی، جھپٹا مارا اور طوطے کو پکڑ کر لے گئی، تو وہ بندہ رونے لگا۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ طوطا اگر اتنا قیمتی تو ہے نہیں، ہم آپ کو دوسرا لے کر دے دیتے۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے اس طوطے کے اوپر محنت کی، اس کو میں نے کلمہ سکھایا۔ یقینی بات ہے کہ طوطے کے اوپر محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اس پوزیشن میں وہ آتا ہے کہ وہ کلمہ بولنے والا بن جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر بلی نے جھپٹا مارا، اس موقع پر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا ہے۔ اس کی زبان سے کلمے کا جاری نہ ہونا میرے اپنے لیے خطرناک بات ہے کہ میرا کیا بنے گا کہ میں بھی زبان کی نوک سے کلمہ تو پڑھتا ہوں، آج تک دل کے اندر وہ کلمہ اترا نہیں ہے۔ جیسے بلی نے جھپٹا مارا، اس کی موت کا وقت آ گیا، جب میری موت کا وقت آئے گا تو سوال یہ ہے کہ میری زبان پر کلمہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر، ہم نے کلمے کے اوپر محنت نہیں کی۔ ہماری شریعت کی تعلیم تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچے، اس موقع پر تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے نا۔ لیکن ہماری تعلیمات کے برخلاف جو ہمارا عمل ہے، اب اللہ نہ کرے لائٹ چلی جاتی ہے، اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسی والوں کا بیڑا غرق ہو جی، فوراً گالی دے دی نا۔ اگر اللہ نہ کرے اگر برتن ٹوٹ جاتا ہے، بچے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر شارٹ سرکٹ کا معاملہ ہو جائے تو فوراً پلمبر کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمانیات کے خلاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی مصیبت کے موقع پر ہمیں اللہ یاد نہیں آیا تو جب بڑی مصیبت، جو موت والی مصیبت ہے کہ جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضرت نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا ان میں سے کسی مردے کو زندہ کر دے، میں اس سے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایک قبر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تو وہاں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے فوراً کہا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ اس جگہ نہیں، قیامت تو قائم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پھر آپ کون؟ کہا کہ میں عیسیٰ اللہ کا نبی ہوں اور آپ سے مرنے کے بعد کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ میں تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا، ایک شرط ہے میری۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ مجھے دوبارہ موت کا کڑوا گھونٹ نہ پینا پڑے، موت کا کڑوا گھونٹ۔ اور اس بندے نے کہا کہ کم و بیش مجھے 3 سے 4 ہزار سال گزر چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج تک وہ موت کی کڑواہٹ میرے حلق کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت آیا، حالانکہ سرکار سے بڑھ کر تو کسی کو راحت کی موت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود سرکار کے سامنے پانی کے پیالے تھے اور سرکار بار بار اپنے ہاتھوں کو گیلا کر دے اور اپنے ماتھے پر مارا کرتے، فرمایا کرتے تھے کہ ہائے موت کی سختی، ہائے موت کی سختی ہے۔ تو پھر بتلائیے جناب علی کہ جب اتنے بڑے حوادثات کی روشنی میں ان کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کو تو کانٹا چبھ جاتا ہے، دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو جب اسرائیل آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسرائیل آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس بنیاد پر تقیہ کلام بنا دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، اس کو تقیہ کلام بنائیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آفت آئے تو ہماری زبان پر یہ کلمات ہوں۔ ان کلمات کا فائدہ ہمارے ایمان کا بھی پتہ چلے گا اور ان کلمات کا فائدہ، ان کلمات کی بنیاد پر اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی۔ تو ہمارے ایمان کمزور ہیں جناب، لیکن اگر یہ کام ہم کر لیں، ایمان اللہ اور یوم آخرت پر رکھنے کے بعد اپنے تعلقات کو ایمان والوں کے ساتھ کر دیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو کیا کرے گا؟ مضبوط کر لے گا۔ اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تائید کی اللہ تعالیٰ نے روح کے ذریعے سے۔ اس روح سے کیا مراد ہے سر؟ اس سے نور ایمانی بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے قرآن کریم کا نور بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے جبرائیل امین کی تائید بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے نور معرفت بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیں گے، اگر جس کو مشکل لگے گا، لیکن یہ مشکل نہیں رہے گی جب اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن کے نیچے کیا ہوں گی؟ آپ لوگ سو رہے ہیں؟ آپ ذرا کی توجہ ہے، یہ خالی ہم ہی بولتے رہے۔ صحیح شفیع توجہ ہے ساتھیوں کی نا؟ وَيُدْخِلُهُمْ، اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس معاملے کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سارے کے سارے ندی کے کنارے پہ رہتے تھے نا، تو وہاں پانی ہوتا تھا، ہم بڑے خوش ہوتے تھے نا۔ ہمارا گھر جو ہے نا وہ سی سائڈ پر ہے، ہمارا گھر کہاں پر ہے؟ سی سائڈ پر ہے نا۔ اب جب لیاری میں آئے تو ہم چاہتے تھے یہاں پر بھی وہی ماحول ہو، چنانچہ اسی ماحول کو ہم نے وہ کرنے کے لیے ہم نے بھی یہاں پر پانی وغیرہ باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تو یہ گندا پانی، گدلا پانی، بدبودار پانی، اس کے اندر بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو پانی ہوگا سر وہ بالکل پاکیزہ ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ پاکیزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر آپ مکان لیتے ہیں 99 سالہ لیز پر ہوتا ہے جناب، لیکن وہاں پر تو لیزنگ وغیرہ کا چکر نہیں ہے نا، الاٹمنٹ مل جائے گی، الاٹمنٹ مل جائے گی، لیکن تھوڑے تعلقات کو محدود کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں یار کہ میں تو مسلمانوں سے دوستی رکھتا بھی نہیں ہوں، مسلمان بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، میں نے عیسائیوں کے ساتھ معاملات کر دیے، میں نے یہودیوں کے ساتھ معاملات کر دیے۔ یاد رکھیے کہ دوستی کا مطلب دل کا تعلق ہے، رازداری کا تعلق ہے، وہ اگر ایمان والوں میں سے ایمان والوں کے علاوہ کے ساتھ ہوگا تو نتیجہ بہت زیادہ خراب ہوگا۔ یاری میں نے واقعہ کو سنایا تھا، پتہ نہیں سنایا تھا، شاید سنایا بھی تھا کہ کسی اللہ والے کا انتقال ہوا اور کسی عیسائی خاتون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، عیسائی خاتون کو جس قبرستان میں دفن کیا گیا، کسی بنیاد پر اس قبر کو کھولنے کی نوبت آئی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو اندر اللہ والے رکھے ہوئے ہیں، مسلمان وہ جس کا انتقال ہوا تھا۔ ڈھنگرے کے لوگ ہیں کہ یہاں پر تو فلاں عیسائی لڑکی کو دفن کیا تھا، یہ بزرگ نورانی شخصیت کا مالک مسلم یہاں کیا کر رہا ہے؟ چنانچہ تحقیق کی گئی کہ یار یہ بندہ کہاں کا ہے، پتہ چلا کہ یہ فلاں ملک کا ہے۔ اس ملک کا سفر کیا گیا، وہاں کے لوگوں کو معلوم کیا گیا اس طرح کی شخصیت کو انتقال کی بالکل کہاں دفن ہے، کہ فلاں جگہ کا قبر دیکھا، وہ قبر دکھائی، قبر کو کھول کر دیکھا تو اندر جو ہے عیسائی لڑکی کی قبر اس اللہ والے کی قبر کے اندر موجود ہے۔ ڈھنگ رہ گئی، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟
تحقیق شروع ہوئی، تفصیلات معلوم کی گئی، کیا وجہ، کون سی ایسی بدعملی ان کی آ گئی؟ چنانچہ ان کی بیگم کے پاس گئے تو بیگم نے کہا کہ جی باقی نمازی بھی تھے اور روزے دار بھی تھے، باقی تمام خوبیاں تھیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان جب آپس میں میلاد ہوتا تھا تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ نے اٹھ کر نہانا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ اس میں میاں بیوی کے میلاد کے بعد نہانا نہیں ہوتا۔ وہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہوئی، اگرچہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا لیکن اللہ نے قبر اٹھا کر عیسائیوں کے قبرستان تک پہنچا دی۔ اور یہ جو لڑکی تھی اگرچہ عیسائی تھی لیکن اسلام سے محبت کرنے والی تھی، اس بنیاد پر مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کے اندر پہنچا دیا۔ اس بنیاد پر بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنے تعلقات کو رکھنا چاہیے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو صحابہ کے متعلق ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا طریقہ کار یہ کام کرنا پڑے گا، بیٹھ کر سوچا جائے، اپنے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے کہ میری دوستی جس بندے سے ہے، یقیناً ہماری دوستیاں غیر مسلموں سے نہیں ہیں لیکن بدعتی لوگوں سے ہماری دوستیاں ضرور ہیں، ٹھیک ہے، ناپسند یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دھتکارے ہوئے لوگ جو لعنتی لوگ ہیں ان لوگوں سے ہماری دوستیاں ضرور ہیں، لہذا ان دوستیوں کو بھی اپنے آپ کو ان دوستیوں کے حوالے سے بھی پیچھے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال، ایک بندہ شراب پیتا ہے، آپ کی اس سے دوستی ہے تو شرابی پر کیا ہے، اس کو تو ایمان پیٹ کے اندر ہوتا ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ زانی ہے اور آپ کی دوستی اس کے ساتھ بھی ہے، ایک بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، آپ کی دوستی ان کے ساتھ بھی ہے، اور ایک بندہ قاتل ہے، ظالم ہے، ایک بندہ بہت برا ہے لیکن آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ زمرے کے اندر یہ بھی آ جائے گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جس نے کسی بدعتی کو، کسی مجرم کو، دنیاوی اعتبار سے جو مجرم ہے اس کو عزت دی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ یہ جب اٹھ کے ملتے ہیں نا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کو یوں کر کے جو ملتے ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے جو برائیوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کی ذات سے اپنے مفادات کے پیش نظر ہم احترام کے رشتے سے ملتے ہیں تو یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ جو اس کو عزت آج دے گا، جو اس کو عزت آج دے گا، جیسا کہ اب یہ ممبر رسول ہے یا یہ تخت بنا ہوا ہے، اللہ نہ کرے باہر سے کوئی شرابی آ جاتا ہے، اس شرابی کو میں یہاں پر بٹھا دوں تو یہ عزت کے مقام پر اس کو بٹھایا گیا، اس عمل کی بنیاد پر کل قیامت والے دن مجھے ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اب اپنے تعلقات کو دیکھ لیں، باہر ہمارے جتنے دوست یار ہیں، جتنے دوست یار ہیں، بلکہ آسان سا طریقہ ہے سر، جو نماز نہیں پڑھتا آپ اسے دوستی ختم کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے دوستی ختم کر دیں، لگ پتہ جائے گا وہ آپ کا کتنا وفادار ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ نماز تو نہیں پڑھتا لیکن بندہ بہت اچھا ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ خدا کے بندے جو خدا کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا کا حکم پورا نہیں کر رہا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا وہی ہے جو اللہ کے اور رسول کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اگر ہم طے کر لیں، اگر ہم تہیہ کر لیں کہ یار اب یہ کام نہیں کرنا، اس چیز کو ختم کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کریں۔ اپنے موبائل کے اندر دیکھ لیں جو دوست آپ کے نماز نہیں پڑھتے، جو دوست آپ کے روزے خور ہیں، کتنے لوگ روزے کھاتے ہیں، کتنے لوگ روزے کھاتے ہیں، جو دوست آپ کے زناکار ہیں، جو دوست آپ کے شرابی ہیں، آپ ان سے تعلقات کو توڑ دیں۔ دعوت دینا الگ بات ہے، تعلق دل کا تعلق، یوں کھڑے ہو کر سیلفیاں لینا، دعوتوں کے اندر ساتھ جانا، ان کو گھر پر بلانا، ان کے گھر پر جانا، یہ چیزیں ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں جناب۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ 16ویں صدی کے بہت بڑے عالم دین تھے حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 16ویں صدی میں ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا، ان کے خادم تھے، ان کے خادم کے بھائی کا انتقال ہونے والا تھا۔ اس خادم نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ بڑے آدمی ہیں، میرے بھائی کے انتقال کا وقت ہے، اگر آپ اس موقع پر وہاں چلے جائیں، آپ دعا کریں، اللہ کرے میرے بھائی کی روح آسانی سے نکل جائے۔ غور سے سنیے گا جناب، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر گئے، وہ بندہ موت کی حالت میں تھا، مطلب موت کا وقت قریب تھا، اتنا بڑا عالم دین کہ 100 سال میں اس جیسا عالم دین کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، مسلسل اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے، مسلسل اس کی آنکھوں کو، ناک کو، منہ کو چیک کر رہا ہے، دم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مرنے والے کی زبان پر کلمہ نہیں آیا، مر گیا۔ جہاں اس کے گھر والوں کو دکھ ہوا، حضرت کو بھی بہت دکھ ہوا، حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا اتنی میں نے دعائیں مانگی، اتنی میں نے توجہات ڈالی، اتنا میں نے دم کیا،
پر اس بندے کی زبان پر کلمہ نہیں آیا، آخر اس کی کون سی بد عملی تھی؟ فرمایا کہ اور کوئی برا عمل اس کا نہیں تھا، یہ بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بدکار لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے، جس کی بنیاد پر اتنا بڑا عالم دین بھی اگر دعائیں کرتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو ہمارے تو آپ دیکھ لیں مغرب کے اندر کتنے نمازی، عشاء کے اندر کتنے نمازی ہیں، فجر کے اندر کتنے نمازی ہیں، یہ سارے ہمارے دوست ہیں، ابھی نماز میں نہیں آئیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فون کریں گے چلو جی فلاں ڈھابے پر آ جاؤ کھانا کھا لیتے ہیں ساتھ، اس بے نمازی کو ہم نے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بے نمازی یا وہ بد عقیدہ انسان ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تب کہیں جا کر دلوں میں ایمان بھی راسخ ہوگا، جنت کے اندر پلاٹ بھی الاٹ ہوگا، اللہ کی رضامندی بھی ہوگی، اور اولئک حزب اللہ، ہم اللہ کے گروہ کے اندر شمار کیے جائیں گے، اور جو اللہ کے گروہ کے اندر چلا جاتا ہے ہم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آج رات کو جا کر مسجد سے نکل کر اپنے دوستوں کی لسٹ پر غور کر لیجئے، اپنے دوستوں کے حالات پر غور کر لیجئے۔ صاف سی بات ہے، موٹی سی بات ہے سر، ہمارا جو وفادار ہے یا جو ہمارا خیر خواہ ہے، یا تو وہ اللہ کی ذات ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمارا وفادار کوئی نہیں۔ اگر کوئی ان کے راستے پر چل کر ہم تک آتا ہے ہم اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن جو اللہ کا نہیں، جو رسول اللہ کا نہیں، وہ ہمارا وفادار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ قرآن کریم کی یہ مبارک سورۃ المجادلہ کی آخری آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے ماقبل میں جو مضمون بیان فرمایا تھا اس میں منافقین کے حالات پر بات ہوئی تھی۔ منافقین کیا ہیں کہ ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر باطنی اعتبار سے اسلام سے بیزاری، اسلام سے نفرت اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اور ان کی دوستیاں اور ان کی ہمدردیاں اور ان کا جو دلی تعلق تھا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ تھا۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو موقع بہ موقع نقصان پہنچانے کے در پر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بیان کیا کہ منافق لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اس غلط طریقہ کار کو اختیار کیا جس کی بنیاد پر وہ شیطان کے دوست بن گئے، شیطان ان پر قابو پا گیا، شیطان غالب آ گیا، نتیجتاً وہ اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے، وہ شیطان کے گروہ میں چلے گئے، اور جیسے شیطان ناکام ہوگا شیطان کا گروہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوگا۔ اب یہ جو آگے والی آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حالات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ لا تجد قوما، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب تو نہیں پائے گا کسی ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس بندے سے محبت کا تعلق رکھیں، دوستی کا تعلق رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیزاری یا دشمنی کا تعلق رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ جو مخالف ہیں، جو دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے والد ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات میں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اس بات کی عملی تفسیر یا عملی تصویر جو ہے وہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات بالکل اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہیں۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ایمان والوں کی دوستی، ایمان والوں کا تعلق، ایمان والوں کا قلبی تعلق، ایمان والوں کی ہمدردی، ایمان والوں کا جتنا بھی
زور ہے وہ سارا کا سارا اس بات پر لگے گا کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں بہتر سوچ کو اپنائیں گے۔ ایمان والا ایمان والے کا خیر خواہ ہوگا، ایمان والا ایمان والے سے تعلق قائم کرے گا، ایمان والا کسی غیر ایمان والے سے تعلق قائم نہیں کرے گا۔ جو غیر ایمان والا ہے وہ غیر مسلم کہلائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہلائے گا، یا وہ دین اسلام کا دشمن کہلائے گا۔ مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایمان اور ان کا یوم آخرت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن کی دوستی اور تعلق بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اگر منہ سے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتا ہے لیکن دلی طور پر ہمدردیاں اور تعلقات غیر مسلموں سے ہیں، ایسے بندے کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس بندے کو یقین کی دولت حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر ایمان والا ہے، ایمان والے کے مقابلے میں اس کا بیٹا آ جاتا ہے تو بیٹے سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ بیٹا غیر مسلم ہے۔ اگر والد آ جاتا ہے تو والد سے محبت ہوتی ہے، لیکن والد چونکہ غیر مسلم ہے، یا اس کے بھائی آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنا بھائی سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے، یا خاندان آ جاتا ہے تو خاندان سے محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے۔ اس بنیاد پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت نہیں پائی جائے گی۔ اس آیت کریمہ پر 100% اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ ان حضرات نے واقعتاً اس بات کو اپنے انداز سے یا اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقین کا سردار تھا، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن حقیقتاً دلی اعتبار سے اسلام سے بیزار اور مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کا یہ حصہ ہوتا تھا یا سرغنہ ہوتا تھا۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، وہ پکے اور سچے مخلص ایمان والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک مرتبہ لگی ہوئی تھی تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا حضرت عبداللہ جو مسلمان تھے سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان، سرکار کو کسی نے پانی لا کر دیا، سرکار نے وہ پانی پیا تو سارا کا سارا پی گئے، یعنی گلاس خالی ہو گیا، یا وہ جو اپنا جو پیالہ تھا وہ خالی ہو گیا۔ تو یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کا بچا ہوا کچھ تھوڑا بہت پانی مل جاتا، میں جا کر اپنے منافق باپ کو پلا دیتا، ممکن ہے کہ آپ کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پانی کا پیالہ منگوایا اور باقاعدہ ان کی تمنا کے مطابق پانی تھوڑا سا پی کر باقی ماندہ پانی چھوڑا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو دیا کہ جائیے اپنے والد کو پیش کر دیجئے۔ اب جب یہ بیٹا اپنے والد کے لیے پانی لے کر گیا اور کہا کہ یہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے، آپ اس پانی کو پی لیں، برکت بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر جو شکوک و شبہات اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کو دور کر دے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اتنا بڑا ذلیل انسان تھا، اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے کہا کہ اس پانی سے بہتر تھا اگر تو اپنی ماں کا پیشاب میرے لیے لے آتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس بدبخت نے یہ بات کہی، حضرت عبداللہ چونکہ پکے ٹھکے خالص مسلمان تھے، فوراً غصے میں آ گئے کہ اس نے اتنی گندی بات کر دی اور سرکار کا جو جھوٹا ہے تبرک ہے اس کو جھٹلایا ہے۔ تو وہ فوراً سرکار کے پاس گئے اور کہا کہ حضور اس میرے باپ نے گالی بھی دی اور اس قسم کے کلمات بھی کہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں ابھی جا کر میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ سر مت اڑائیے گا۔ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ کا ایمان، چونکہ اگرچہ وہ والد ہے لیکن ایمان کی وجہ سے اس سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس بنیاد پر اس آیت پر عمل کا تقاضا یہی تھا کہ جو اسلام سے دور ہے اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ غزوہ بنی المصطلق، وہ غزوہ جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس غزوے کے اندر موجود تھا۔ جب یہ بات پھیلی تو بات پھیلانے والا بھی یہی بدبخت تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز
منها الأذل، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو ذلیل ہوگا عزت دار اس کو نکال باہر کریں گے۔ اس بدبخت کا ارادہ مسلمانوں کو ذلیل کہنے کا تھا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آ رہی تھی۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ کو، جن کے بیٹے تھے، ان کو پتہ چلا اس نے اس قسم کے کلمات کہے ہیں، تو فوراً تلوار لے کر وہ مدینہ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جب تک تم اپنی بات سے منکر نہیں ہوگے، جب تک تم معافی نہیں مانگو گے، اس وقت تک میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ تو جب تلوار لے کر بیٹا کھڑا ہو تو صورت میں ظاہر ہے کہ جان بچانا تو ہے۔ اس بنیاد پر نہ صرف یہ کہ اس نے اقرار کیا کہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور ہم ہی ذلیل ہیں، اور جب تک سرکار نے اجازت نہ دی حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ ایمان کا تقاضا اور اس آیت پر عمل کا تقاضا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، وہ فرماتے ہیں خود اپنا واقعہ کہ ایمان کے قبول کر لینے کے بعد ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا، حضرت بدر کی لڑائی میں آپ اتنی مرتبہ میرے سامنے آئے، میں چاہتا تو آپ پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں کبھی بھی تیرا لحاظ نہ کرتا، کیونکہ ہمارا اور تمہارا رشتہ جو ہے وہ ایمانیات یا دینیات کی بنیاد پر ہے۔ باقی باپ بیٹے کا رشتہ ایمان کے آ جانے کے بعد پھر کوئی امید نہیں رکھتا۔ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اگرچہ مشرک تھے لیکن یہ شر پسند نہیں تھے، ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد، بالکل بڑھاپا تھا اور نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کو گالی دے دی تھی۔ ابوبکر صدیق نے اتنے زور کا تماچا ان کے منہ پر مارا کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ پھر آ کر سرکار کو بتلایا کہ حضور میرے والد نے آپ کو گالی دی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا آئندہ کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا کہ واقعتاً ہمارا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ ہماری جو محبت ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں گی؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گی۔ بھلے غیر مسلم کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو جائے، بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اٹھا کر حضرات صحابہ کرام کے حالات کو، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا؟ ابو عبیدہ بن الجراح بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ مصعب بن عمیر بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کفر کی وجہ سے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا۔ گویا کہ عملی تصویر بیان کی حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ جو خدا کا نہیں، جو خدا کے رسول کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور میری اور آپ کی جو یاریاں ہیں، وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ دن بھر ہم انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، دن بھر ہم انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، مساجد میں انڈیا کے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں اور باقاعدہ نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نفرت آمیز چیزیں وہ اپنا بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر انڈیا کی ثقافت موجود ہے؟ ہماری بہن بیٹی شادی بیاہ کے اندر سنت والا لباس کبھی بھی نہیں پہنتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر غمی ہو یا خوشی ہو، وہ تمام کے تمام معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگرچہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، پر دل ہمارا ان کے ساتھ ہے، ان کی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات کے اندر وہ افادیت نہیں ہے، وہ اثرات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شہر کے اندر جو ہے نا، گاڑیوں کے اوپر انڈیا مرد آباد، پاکستان زندہ آباد کا نعرہ، اور اسی گاڑی کے اندر انڈین گانا لگا ہوتا ہے۔ اسی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ، اس کا لبادہ دیکھ لیں، وہ آپ کو انڈیا کے لوگوں کا لگے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمانیات کے باوجود اس کیفیت کا ہونا، کہا جائے گا کہ یقین کے اعتبار سے